نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک ظاہری شریعت ہے اور ایک باطنی طریقت ہے۔ اسلام دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ باطن پہ محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں نا، کہ بندے کی داڑھی ہو، بندے کے ظاہری آداب ہوں، ظاہری خد و خال اس کے بہتر ہوں، عبادات کرتا ہو، فلاں کام کرتا ہو، لیکن وہ جو اندر باطنی کیفیات ہے وہ اصل مرکز ہے اسلام کا۔ ایک واقعے سے یہ بات صحیح ابھر کر آپ کے سامنے آئے گی۔ دو بڑی شخصیات، حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں رئیس الطائفہ کہا جاتا ہے، اولیاء کی جماعت کا امام کہا جاتا ہے، وہ اور حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مجذوبوں کا امام کہا جاتا ہے، جو معرفت الہی میں ہمیشہ مستغرق رہتے تھے، وہ اللہ کی ذات میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے، دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں ہی لگے رہتے تھے۔ ایک کھانے کی جگہ پر ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی، تو حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت بہلول صاحب بھی تھے۔ حضرت بہلول صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ کھانا جو آپ کھاتے ہو اس کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی صاحب نے وہ سارے آداب ذکر کیے جو ہم کھانے کے آداب سمجھتے ہیں، کہ ہاتھ دھو کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اور عبادت کی نیت سے کھانا۔ تو حضرت بلال نے کہا، بڑے لوگوں کے رہنما پیشوا بنے پھرتے ہو، تمہیں تو کھانے کے آداب کا ہی نہیں پتہ۔ یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے۔ یہ جب گئے تو جنید بغدادی صاحب بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ جا کر ایک جگہ بیٹھے تو جنید بغدادی صاحب بھی وہاں گئے، پھر الیک سلیک کی۔ انہوں نے کہا، اچھا تم وہی ہو جنید ہو جنہیں کھانے کے آداب کا نہیں پتہ؟ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں بات کرنے کے آداب کا پتہ ہے، جو گفتگو کرتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی صاحب نے وہ جو آداب ہیں وہ ذکر کیے، کہ بات مخاطب کی حالت کو دیکھ کر کرنا چاہیے، جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، مخاطب کی حالات کو، اس کے درجے کو، اس کے لیول کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے، یوں شائستگی سے بات کرنی چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، الیک سلیک، وہ ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے ذکر کی۔ تو حضرت بلال نے پھر کہا، افسوس کی بات ہے، تمہیں تو بات کرنے کے آداب کا بھی نہیں پتہ۔ وہ چل دیے، وہاں سے انہیں چھوڑ کر آگے چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی پھر ان کے پیچھے گئے، شاگردوں نے روکا، مریدین نے، کہ یہ تو مجذوب ہے، آپ کی بے عزتی کیے جا رہے، آپ پھر جا رہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، تم نہیں سمجھتے ہو۔ حضرت جنید بغدادی بھی ان کے پیچھے گئے اور جا کر پھر ملے الیک سلیک کی۔ اب چونکہ سونے کا وقت قریب تھا، رات کا شاید، تو حضرت بہلول مجذوب نے ان سے کہا کہ سونے کے آداب کا پتہ ہے جنید تمہیں؟ تو حضرت جنید نے کہا، ہاں، یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے، باوضو سونا چاہیے، دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، وہ جو جتنے آداب ظاہری شریعت کے وہ سب انہوں نے ذکر کی۔ تو حضرت بہلول مجذوب نے کہا، بہت افسوس کی بات ہے کہ تم خود کو پیشوا کہتے ہو، رہنما کہتے ہو، تمہیں تو سونے کے آداب کا نہیں پتہ۔ تو حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بڑی دست بستہ عرض کی کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، میں تو بالکل کوڑا ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے مختصر سے تینوں آداب بتائے، کھانے کے آداب بھی، سونے کے آداب بھی، اور بات کرنے کے آداب بھی۔ کہا، کھانے کا ادب یہ ہے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں، پہلا اور بڑا ادب یہ ہے کہ وہ کھانا حلال کا ہو۔ اگر حرام کھانا سارا قرآن پڑھ کر پھونک کر کھایا جائے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ وہ دائیں ہاتھ سے کھایا، وہ ہاتھ دھو کر کھایا جائے، وہ سامنے سے کھائے۔ تو کھانے کا ادب یہ ہے کہ وہ لقمہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اور فرمایا کہ بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلیں جن سے اللہ راضی ہو، جو کسی کی اذیت کا باعث نہ ہو۔ یعنی اگر آپ ایسا لفظ نکالتے ہیں بڑے باادب ہو کر، بڑے مہذب ہو کر، اگلے کی مخاطب کی حالت کو دیکھ کر بھی، لیکن ان سے وہ اللہ کی ناراضی کا ذریعہ ہے، فرمایا پھر وہ آداب کے زمرے میں نہیں آتے۔ اور سونے کا ادب، فرمایا سونے کا ادب یہ ہے کہ جب تم سو رہے ہو تو تمہاری گردن پر، تمہارے کندھوں پر کسی کا حق نہ ہو، کسی کا حق تم نے غصب نہ کیا ہو۔ اگر کوئی بندہ دوسرے کا حق غصب کر کے رات کو سوتا ہے، وہ سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے، وہ سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہے، سورۃ الملک بھی پڑھتا ہے،
سارا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے نا تو وہ بے ادب ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی کیفیات ہیں جو انسان کی اصل اسلامی زندگی کو بناتے ہیں، اس کے اندر کے جو ضمیر ہے، جو انسان کا باطن ہے، اس کو قوی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح اگر ہم ظاہری عبادات کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، تو باطنی کیفیات پر بھی ہم محنت کریں، کوشش کریں، کسی اللہ والے کے در پر جائیں، اس کے جوتے سیدھا کریں، ان سے سیکھیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی ہی مفید ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔